لہٰذا بھولے نہیں کہ اس طرح کا موجود دنیا میں اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ شیطان کے نقشوں میں سے ایک بھاری نقشہ یہ ہے کہ قرآن میں اور بعض روایات میں شیطان کے اس نقشے کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ فریب دینے کے لیے وہ کون سے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ شیطان کا ایک بہت بھاری نقشہ یہ ہے کہ مومنین کے درمیان تعلقات کو سست کر دے، مومنین کے درمیان تعلقات کو، پیار و محبت کو ختم کرائے، اسے بے رنگ کر دے۔ قرآن میں ایک دو جگہ پر شیطان کے اس نقشے کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ مومنین کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات ہیں، میاں بیوی کے درمیان تعلقات ہیں، ماں باپ اور بچوں کے درمیان تعلقات ہیں، گھر کے افراد کے درمیان تعلقات ہیں، بھائی اور بہن کے درمیان تعلقات ہیں، رشتہ داروں کے درمیان تعلقات ہیں، ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ہے، ایک مومن کا مسجد سے تعلق ہے، ایک مومن کا مسجد والوں سے تعلق ہے، مومن کا مسجد والوں سے، مجلس والوں سے تعلق ہے، مومن کا اپنے عالم دین سے تعلق ہے، مومن کا اپنے مرجع تقلید سے تعلق ہے، مومن کا اپنے رہبر سے تعلق ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ سارے تعلقات کو کم کر دے، پڑوسیوں سے تعلقات کو کم کروا دے۔ یہ تعلقات محبوب خدا ہیں، شیطان ان تعلقات کو ختم کرانا چاہتا ہے، بے رنگ کرانا چاہتا ہے۔ لہٰذا شیطان ایسا کام کرتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ قرآن میں ایک دو جگہ پر مومنین کو ضمیر گیر کرنے کے لیے شیطان کے اس نقشے کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن ایک جگہ پر سورہ اسراء میں آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں میں تفرقہ اور فساد ڈالے۔ شیطان افراد کے درمیان کینہ پیدا کرتا ہے، اختلاف وجود میں لاتا ہے، فاصلہ ڈالتا ہے، ذرے کو پہاڑ کر کے دکھاتا ہے تاکہ ان کے درمیان تفرقہ پڑ جائے۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں بیان ہو رہا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے تاکہ تم آپس میں محبت سے نہ رہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسانوں کو تنہا کر دے، کیونکہ شیطان جانتا ہے اس نے 6000 سال اوپر عبادت کی ہے، ہر چیز کے توڑ کو جانتا ہے، بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کس کام کو کس طریقے سے انجام دے، نقشوں کا علم رکھتا ہے، فطرتوں کو جانتا ہے۔ مذاق نہیں ہے کہ وہ اس کام کا استاد ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق 6000 سال شیطان نے ملکوت میں خدا کی عبادت کی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ وہ 6000 سال دنیا کے 6000 سال تھے یا آخرت کے 6000 سال تھے، کہ جس کا آخرت کے ایک دن جو ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ عالم کے کاموں کو بہتر انداز میں شیطان جانتا ہے، لہٰذا اس کا ایک ہدف یہ ہے کہ انسان کو تنہا کرے، اور جب وہ تنہا ہو جائے گا تو آسانی سے شیطان کے نصیب میں آ جائے گا۔ مقام معظم رہبری ایک بہت ہی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ پہاڑ کو طے کرنے والے افراد کی ٹیم اس قدر ماہر ہوتی ہے کہ جب برف سے گرنے لگتی ہے تو ایک دوسرے کو کمر سے باندھ کر رکھتے ہیں تاکہ اگر کسی کا پاؤں پھسل جائے اور وہ اس مقام سے پھسلتا ہوا بالکل نیچے نہ چلا جائے، کھائی کے آخر تک نہیں چلا جائے کہ اسے پھر دوبارہ زیرو سے شروع کرنا پڑے، لہٰذا وہ اپنی کمروں کو ایک دوسرے سے باندھ کر رکھتے ہیں
تعلقات انسان کو بالکل اسی طرح سنبھال کے رکھتے ہیں، گرنے نہیں دیتے، شیطان کا نصیب نہیں بننے دیتے۔ اگر مل کر رہتے ہیں تو شیطان اکیلا ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اکیلے ہو جائیں گے تو شیطان کامیاب ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں، بہت مشہور جملہ ہے کہ خدا کی عنایت کا ہاتھ جم کے ساتھ ہے۔ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا، تنہا نہیں ہونا۔ انسان کے جو تنہا ہوتا ہے شیطان کا نصیب ہوتا ہے، اور یہ اتفاق پیش آ چکا ہے۔ افسوس ہے کہ مغرب میں اکثر انسان جو وہاں پر رہتے ہیں، انگلستان میں ایک وزارت ہے، وزارت امور تنہائی۔ اس قدر اکیلا رہنا رواج ہو گیا ہے کہ وہاں پر وزارت بنانی پڑی۔ وزارت کب بنتی ہے؟ اس وقت بنائی جاتی ہے کہ جب معاشرے میں کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آئے اور اس کے حل کے لیے وزارت خانے بنائے جائیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو۔ لہٰذا اکیلا رہنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انگلستان میں 65 لاکھ افراد میں سے 9 لاکھ افراد اکیلے رہتے ہیں، اور اس تنہائی نے بہت بھاری نقصانات کو رقم کیا ہے۔ خودکشی، افسردگی، روحی اور روانی مشکلات۔ ایک انگلستان کے اخبار نے سروے کیا اور بتایا کہ تنہا رہنے والے افراد نے انگلستان کے معاشرے کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ 32 لاکھ ٹن ہے، 1 سال کا نقصان ہے، اور یہ سروے کچھ سال پہلوں کا ہے۔ تنہائی ایک تلخ حقیقت ہے۔ تنہا رہنے والے افراد دوسرے افراد کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کے اندر صبر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کتے اور بلیوں کے ساتھ تو زندگی کر لیتے ہیں مگر کسی انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور مغرب میں یہ اتفاق پیش آ چکا ہے کہ انسان تنہا ہو گیا ہے۔ وہاں پر یہی اتفاق پیش آیا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ مومنین کے درمیان میں بھی یہی اتفاق پیش آئے، یہی مشکلات ایجاد ہوں کہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے آپ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن موبائل اور نیٹ کی دنیا نے انسان کو اس جال میں پھنسانا شروع کر دیا ہے۔ مل کر بیٹھنے، ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے، ایک دوسرے سے بات کرنے کو بے رنگ کر دیا ہے۔ توبہ اور معافی کے ایام میں بھائی بہن، ماں باپ، بیوی، شوہر، بچے کہ جنہوں نے ایک دوسرے کا حق پامال کیا ہے، اس سے معافی مانگنے کی بجائے غیروں سے معافی مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک بیماری ہے۔ اکیلے رہنا ایک بیماری ہے، انسان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ یہ زمانہ ایک تھوڑے عرصے کا زمانہ ہے، لیکن نقلی فضا ہے، انسان کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اور جب اس نقلی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اگر دین کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوں تو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے تعلقات پر اثر انداز نہ ہو، ہمیں اکیلا رہنے کی بیماری میں مبتلا نہ کر دیں۔ اس شیطانی جال میں پھنسنے سے خود کو بچانا ہے، اور کوشش کریں کہ جب بھی استعمال کریں سب کے سامنے بیٹھ کر استعمال کریں، اور جو سنیں وہ اکیلے میں نہ سنیں، آواز کو تھوڑا سا کھول کے رکھیں تاکہ شیطان آپ کو اپنی جال کی طرف کھینچ کے نہ لے جا سکے۔ دین مقدس اسلام میں کس قدر سفارش کی گئی ہے کہ مل جل کر رہیں۔ جیسے اگر نماز جماعت پڑھنی ہے تو کہا گیا کہ اگر 10 لوگوں سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو اس کے ثواب کو انسان و جن مل کر نہیں لکھ سکتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اگر کوئی نہیں آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ فلاں کیوں نہیں آیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی مشکل پیش آئی ہے کہ وہ مومنین سے جدا ہو جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضری لگاتے تھے کہ کون آیا ہے نماز میں اور کون نہیں آیا ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری دینی سفارشوں میں ہے
اور ہم سے کہا گیا ہے کہ اگر دعا کرنا چاہتے ہو تو سب جمع ہو کر دعا کرو۔